الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معزز سامعین و ناظرین اور بھائیوں اور دوستوں، کل آپ کے سامنے سخاوت و فیاضی اور بخل و کنجوسی، ان دونوں موضوع سے متعلق اس کے اچھے یا برے اثرات و نتائج پر ہلکی سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتاؤں کہ ایثار اور قربانی کے جذبے کی جھلکیاں کیا ہو سکتی. حالانکہ کل ایک بات آئی تھی، ایک واقعہ. آج میں 2-4 واقعہ آپ کو سناؤں گا اختصار کے ساتھ کہ جذبے ایثار کہتے کسے ہیں، اور ایثار کو اگر ہمیں واقعات کی زبانی میں سمجھنا ہو تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایثار اپنی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو اپنی ضرورت کے باوجود اپنی محبوب ترین چیز کو اپنے بھائی کی ضرورت کی وجہ سے اپنے بھائی کو دے دینا. نہایت ہی عام فہم انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایثار کسے کہتے ہیں. وہ ان تمام چیزوں میں نہیں جاتا. اصل چیز سمجھانا ہے جس طرح سے آپ نقطے کو سمجھ سکیں. اپنی ضرورت ہے، چیز قیمتی ہے، قیمتی چیز ہو تب بھی اور اپنی ضرورت ہو تب بھی، بہر صورت اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ پر اسے مقدم کر دیا جائے، اس کو ترجیح دے دیا جائے، اس کے کام کو اہمیت دے کر کے اس کے کام میں اپنی چیز کو لٹا دینے کا نام ایثار ہے. میرے بھائی دوستوں، ایثار صرف مال سے نہیں ہوتا، نفس اور جان سے بھی ہوتا ہے. آپ کو میں 2 واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کے لیے، پوری زندگیاں، نوٹ کیجئے، پوری زندگیاں اسلام کے لیے ایثار کے طور پر پیش کر دیا. اس کا تعلق جسم اور جان سے ہو تب بھی، مال سے ہو تب بھی، اوقات سے ہو تب بھی، ہر صورت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ایثار کے لیے اسلام کی خاطر وقف کر رکھا تھا. میں کچھ جھلکیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی عبارت ہے ایثار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نرالی ہے، ادھر نہیں جاتا میں. صحابہ کرام سے 1-2 جھلکیاں اور پھر اس سے نیچے 1-2 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. آپ کو شاید پتا ہو، جب سفر جاری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آخر کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو. جواب سنیں اور ایثار کی جھلک اور ایثار کا مقام سمجھیں، اور ایثار کی تعریف اور اس کا معنی اور مفہوم شاید سمجھ میں آ جائے. تعریف کرنے تو نہیں ہے، اسی واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب اندیشہ ہوتا ہے، دل میرا کھٹکتا ہے کہ شاید کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے اور آپ کو زخم پہنچا دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، تو میں آگے آ جاتا ہوں. جب مجھے اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے رہ جاتا ہوں، تاکہ اگر دشمن کا کوئی تیر آئے تو وہ تیر ڈائریکٹ آپ کو نہ لگے، بلکہ آپ کو نہ لگے، وہ مجھے لگے، آپ سیف اور محفوظ رہیں. جب اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے، ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں دائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، اور جب بائیں سے ڈر لگتا ہے تو میں بائیں آ جاتا ہوں. یہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ایسے کبھی ویسے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے
کہ تاکہ دشمن کا کوئی وار کسی بھی طرف سے آ کر کے آپ کو تکلیف نہ پہنچا پائے. اسے کہتے ہیں جان کا ایثار. اسی کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پہلے خلیفہ تھے، اب چوتھے خلیفہ کی طرف بات سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ کفار نے دارالندوا میں بیٹھ کر باقاعدہ کمیٹی کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ کوئی ایسی ترکیب اپنائی جائے کہ سانپ بھی مار دیا جائے، لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے. تو اب ہر قبیلے کا ایک جوان آئے اور ایک بارگی حملہ کر دے، سانپ بھی مر جائے ان کے بقول، ان کے حساب سے. اور چونکہ اب قریش کتنے قبیلوں سے لڑیں گے، کتنے قبیلوں سے جو ہے انتقام لیں گے، تھک ہار کر کے مجبور ہو کر کے وہ فدیہ لے کر کے ہم لوگوں کی جان چھوڑ دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے اپنے راستے کا کانٹا بھی ختم ہو جائے گا اور فدیہ دے کر کے دیت دے کر کے کام بھی ختم ہو جائے گا. تو اس منظم پالیسی کے تحت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آج جو مصائب و مشکلات میں گھرے ہیں، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس قدر سنگین حالات ہیں. میں حوصلہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جگانے کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہ حوصلہ توڑنا، نہ مومن کبھی حوصلہ اس کے پست نہیں ہوتے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. تو نا امیدی کے لیے جگانے کے لیے، یعنی کس قدر حالات ناگفتہ بے ہیں مسلمانوں کے، خصوصاً اتنے عزیز ہندوستان کی بھارت کی جو بات ہے. لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو خواب خرگوش میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ ابھی بھی مطمئن ہے، چلو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اپنے بندوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن بندوں سے بھی کچھ مطالبہ ہے. میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اس سے لو لگائیں، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. یہ سبب بنے گا اس کی ہیلپ کا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہم نے خالی یہ جملہ پڑھ لیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہیں، آگے بھی ہے ان کنتم مومنین. اللہ نے کہا ینصرکم، اس سے پہلے کہا کہ ان تنصروا اللہ. تو میں بات اس میں کہا تھا کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. اس موقع پر جو ہوا سو ہوا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں کہ ایثار جو نفس کا بھی ہوتا ہے، جان کا بھی ہوتا ہے، اپنی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم میرے بستر پر سونا اور جو امانتیں ہیں ان کو دے کر کے پھر تم بھی چلے آنا. آپ ذرا سوچیں، چوطرفہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرا ہوا ہے دشمنوں نے. کس لیے؟ پھول نچھاور کرنے کے لیے نہیں، جان کے لینے کے در پہ ہے، حملہ کرنے کے لیے. اور میرے بھائیو دوستو، یہ کہاں لکھا ہے کہ دشمن ضروری نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ نکلیں گے تبھی. ارے بھائی، وہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں، وہ ایک بارگی حملہ یوں بھی کر سکتے تھے، گھر کے اندر بھی گھس کے کر سکتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ یہ موجود ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصر و چشم مان کر اس بستر پر سونا، کیا یہ ایثار نفسی نہیں ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس نقطہ سے میں سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں عبارت ہیں ایثار سے. اور کل میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے تعلق سے وہ ایک جو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جب گیا تھا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو میاں بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، اس چراغ گل کر دیا، بجھا دیا اور بچوں کو سلا دیا پیار بلا بہلا پھسلا کر کے. اس موقع پر اللہ نے نازل کی، وہ آپ کے سامنے ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے غزوہ
यरमूक में आपने शायद वो सुना हो कि एक भाई अपने चचेरे भाई की तलाश में थोड़ा सा पानी लेकर के निकला। ये झलक में सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। एक भाई अपने चचेरे भाई की तलाश में थोड़ा सा पानी लेकर निकला कि जरा तलाश करता हूँ, अगर मिल जाएगा थोड़ा पानी पिला दूंगा, चेहरा वगैरह साफ कर दूंगा, धो दूंगा। भाई को ढूंढते ढूंढते जब वो पा जाता है तो उससे पूछता है पानी की ज़रूरत है? कह रहा हाँ, इशारा करता है। अच्छा, जब उसको पानी पिलाने के लिए कोशिश की जाती है तो उसको कहीं से कराहने की आवाज़ आती है। कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, पहले वो मेरा भाई जिसके कराहने की आवाज़ कान में पड़ी है। सोचें, जख्मी पड़ा हुआ शख्स है, प्यास की शिद्दत और तलब है, लेकिन कान में किसी के कराहने की आवाज़ आई तो कहा नहीं, मैं नहीं पी सकता, ज़रा मेरे भाई को पहले पिला के आओ। अब जब वो सहाबी वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसको जब पिलाने की का वक्त आता है और उसको देते हैं कि भाई ठीक है आप पी लो, तो उसके कान में आवाज़ आती है किसी के कराहने की। कहा ना 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 ना, मैं नहीं पी सकता, मेरे उस भाई को दे के आओ पहले। ये देवमालाई कहानियाँ नहीं हैं, ये नुफूसे कुदसिया के ज़माने में, उनके अदवार में, उनके हाथों ये सब हुआ है। हम उन्हीं के सपूत हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हम उनके नामों पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन क्या वाक़अतन ये खूबियाँ हम में हैं? थोड़ा सा सोचें। अरे हम तो अगर किसी का कोई काम बनता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कौन सी ऐसी तरकीब करें कि उसका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। हम वो हैं। शर्म की बात है। और जिनसे हम निस्बत जोड़ते हैं उनका काम क्या है? प्यास की शिद्दत है, जख्म से चूर है, और अब निकले जान की तब निकले, अब शहीद हों कि तब हो जाएं। कान में सिर्फ किसी के कराहने की आवाज़ आती है, खुद पर तरजीह देते हुए अपने भाई की तरफ अपने भाई को भेज देते हैं। और एक हम हैं, बुग़्ज़, हसद, कीना और कपट इस हद तक हम में है कि अल-अमा वल हफीज़, अल-अमा वल हफीज़, अच्छे हों अच्छे, बुरे हों बुरे, सफ़ेद पोश हों तो, और कालों की बातें क्या करना है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मन रहम रब्बी। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं किसी को लान तान कर रहा हूँ। ये बुराई है, ये मज़मूम सिफ़त है, तो इस मज़मूम सिफ़त की वजाहत कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब वजाहत की जाएगी तो अगर इस बीमारी में मैं लथपथ हूँ तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो तकलीफ़ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि ये बीमारी मुझ में है तो उस बीमारी की मजम्मत की जा रही है। भाई बीमारी की जब मजम्मत की जाए और आप में अगर मुझ में वो बीमारी है तो मुझे तकलीफ़ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि वो बीमारी की मजम्मत हो रही है, बल्कि तकलीफ़ अगर हो और यकीनन हो तो किस बात पर कि वो बीमारी मुझ में है। उस बीमारी के इज़ाले की, उस बीमारी को खुरच कर फेंकने की तलब और तड़प होनी चाहिए। फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए, फ़िक्र इस बात की नहीं कि उस बीमारी की मजम्मत की जा रही है। फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि वो बीमारी मुझ में अब तक क्यों पाई जा रही है, उस बीमारी के इलाज के तौर पर मैंने कौन सा कदम उठाया है। फ़िक्र इसकी होनी चाहिए, कदम इस पर उठाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग कदम कहाँ उठाते हैं। अब चोरी की मजम्मत नहीं की जाएगी तो क्या चोरी की खूबी बयान की जाएगी? तो अब अगर कोई आदमी चोर है तो उसे चिढ़ना नहीं चाहिए कि लोगों चोरी की मजम्मत की जा रही है, बल्कि उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि मैं क्यों अब तक चोर रह गया, मुझे मेरे सीने में अब तक बुग़्ज़, कीना, हसद, कपट क्यों है। ये बीमारी, इस बीमारी के इज़ाला का मैंने अब तक इलाज क्यों नहीं किया। फ़िक्र इधर होनी चाहिए। बस मेरे बात दोस्तों, मैं कह रहा था कि उस भाई ने क्या कहा, तीसरे आदमी के पास जब पहुंचता है तब तक उसकी वो शहादत का परवाना पा चुका होता है। लौट के वापस दूसरे के पास आता है, वो भी शहीद हो चुका होता है। और जब अपने चचेरे के भाई के पास पहुंचता है तो वो भी अल्लाह के तरफ से शहादत का परवाना हासिल कर चुका होता है। इसे कहते हैं जज्बे ईसार।
اور اسے کہتے ہیں ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کے تئیں قربانی کا جذبہ، اور یہ ہے ایمانی خوبو، اس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی۔ اور یہ سب مٹھاس، یہ سب جذبے ہمیں خال خال ملیں گے۔ کہنے والا اس میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس خوبی کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس خوبی پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دیا 2-3، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدفون کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارے گئے، آپ کو پتہ ہے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں جاؤ ام المومنین کے پاس، ان سے میرا سلام کہو کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ سے اجازت چاہیے کہ اگر آپ اجازت دیں تو دفن کے لیے مجھے بھی اپنے ان دونوں دوستوں کے بغل میں جگہ مل جائے، اگر آپ کا حکم ہو تو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، میں کسی کو اپنی ذات پر ترجیح تو نہیں دیتی، لیکن کیونکہ مقام تھا، ظاہر سی بات ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مدفون، وہیں اب ان کے ابو بھی ہوں اور امت کے سب سے بڑے صدیق بھی ہوں، اور متفق علیہ طور پر ان کی جو شان ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے۔ اب اتنی عظیم ہستیوں کے بغل میں اگر ان کے جوار میں تدفین کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی تھی۔ اس خوش نصیبی کے لیے انہوں نے وہ جگہ اپنے لیے متعین کر رکھی تھی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بطور قاصد پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہتی ہیں وہ کہ میں نے اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دے دی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کے بعد وہاں تدفین کر لی جائے۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو بتاؤں، یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اپنے دور خلافت میں ایک بار 400 دینار اپنے غلام کے ہاتھوں دے کر کے بھیجا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، کہا جاؤ یہ 400 دینار انہیں دو اور ذرا چیک کرو کہ یہ اس 400 دینار کا کرتے کیا ہیں، ذرا اس کا پتہ لگا کے آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لے کر کے 400 دینار لے کر کے پہنچا اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ انہوں نے اپنے لوڈی کو بلایا اور کہا کہ اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو جا کر کے دے دو، یہاں تک بانٹا جب تک کہ وہ 400 دینار ختم نہیں ہو گیا۔ وہ آ کر کے عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، کہا انہوں نے جا کر کے دیا، انہوں نے اپنی لوڈی کو بلایا اور کہا اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو دے کر کے پورا 400 دینار چند گھڑی میں بانٹ کر کے تقسیم کر کے ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہی مقدار میں یعنی 400 دینار کی ایک تھیلی اور تیار کرائی اور کہا لے جا کر کے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے آؤ، ذرا چیک کرو وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کا استعمال اپنے آپ پر کرتے ہیں یا کہاں خرچ کرتے ہیں، ذرا اس کی بھی خبر لے کے آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ لے جا کر کے میں پہنچا اور بتایا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں اور انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے آپ کو اور آپ اپنے استعمال میں لے آئیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے نوکر کو بلایا اور انہوں نے بھی اس کو تقسیم کروا دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ سب جذبے اور یہ سب ایثار کی جھلکیاں، آخر کیوں اللہ رب العزت نے یہ سب ساری چیزیں باقی رکھی ہیں؟ اسلاف کے کارنامے ہمارے سامنے کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اسلاف کی سیرت کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ
دل کے اندر وہ خیر کے کاموں کا جذبہ اور امنگ جاگے۔ میرے بھائی دوستو، میں آپ کو بتاؤں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مہاجر لوگ مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان میں مواخات پیدا کر دی۔ اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسی تاریخ نہیں مل سکتی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حصے میں دیا تھا وہ سعد بن الربیع الانصاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن، یہ جتنے میرے مال ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، اور بات اتنی نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم سے شادی کر لو۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے۔ ہم اور آپ جیسے ایمان، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، اب مجھ جیسا ایمان والا اگر اتنا کمزور ایمان والا ہو تو اب یہ کہانی، یہ جو قصہ سنے، اگر ان نفوس قدسیہ پر ایمان نہ ہو تو یقین جانے اعتبار کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ان نفوس قدسیہ، ان معزز اور پاکیزہ ہستیوں کے تھرو ہمیں اسلام ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے بھائی، آپ کو اللہ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کے اہل و عیال میں، سب میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، ان تمام تکلفات کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بس مارکیٹ دکھا دیں، بازار دکھا دیں، میں دھیرے دھیرے اپنے پاؤں پر مالی استحکام کے توسط سے بہت جلد کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہی کا کم ہے کہ آپ نے اپنا بھائی مجھے بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو 1-2 واقعہ اور سنا دوں تاکہ شاید کوئی چیز دل میں گھر کر جائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے اور جذبے ایثار اور قربانی کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ بیدار کر دے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حیثم بن جمیل کہتے ہیں کہ فضیل بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ ہدیٰ میں سے ہیں، یعنی ہدایت یافتہ اماموں میں سے ہیں، بہت بڑے زاہد تھے اور بہت بڑے عابد زاہد فاضل تھے، وہ پہنچے حسن بن حی کے پاس۔ تو انہوں نے پہنچ کر کے فضیل بن مرزوق جب ان کے پاس پہنچے تو پہنچ کر کے انہیں خبر دی کہ ان لیس عنده شیء، کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں یار، یعنی اس وقت ان کے پاس کچھ ہے نہیں، پریشان ہیں وقتی طور پر۔ فقام الحسن فاخرج 6 دراہم، سوچیں حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن حی اٹھے اور 6 درہم نکالا اور انہیں دے دیا، اور دینے کے ساتھ ساتھ کیا خبر ہوا، اخبرہ ان لیس عنده غیرہ، اللہ اکبر، اور 6 دینار اٹھا کر کے انہیں دیا اور بتایا کہ اس 6 کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ فاخبرہ ان لیس عنده غیرہ، یہی 6 میرے پاس ہیں جو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ایسا ہم کر سکتے، سوچ سکتے؟ اللہ توفیق دے۔ فقال سبحان اللہ، اب یہ فضیل بن مرزوق کہتے ہیں سبحان اللہ، الیس عندک غیرہ وانا آخذها، کہ آپ کے پاس صرف یہی 6 ہیں، 6 کے علاوہ اور ہے نہیں اور میں یہ سب لے لوں؟ اگر آپ کے پاس جذبے ایثار ہے تو کیا میں اس جذبے سے سرشار نہیں ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور اور اس دور کے لوگوں کی جو خوشخبری سنائی تھی، کیا کہا تھا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، ایسے نہیں کہا تھا. کچھ ایبلٹی ان کے اندر قابلیت تھی، اس قابلیت کی بنا پر یہ خوشخبری سنائی گئی تھی، یہ بشارت دی گئی تھی، یہ پیشین گوئی کی گئی تھی. میرے بھائیو اور دوستو، کیا کہا؟ سبحان اللہ، آپ کے پاس صرف یہ 6 ہوں اور میں 6 کا 6 رکھ لوں. آگے وہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ فَأَخَذَ ثَلَاثَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ، آدھا یعنی 3 لے لیا، 3 چھوڑ دیا. کہا 3 آپ رکھو، 3 میں رکھ لیتا ہوں، میرا بھی کام چلے، آپ کا بھی کام چلے. اس کو کہتے ہیں دینی اخوت، دینی بھائی چارگی، اس کو کہتے ہیں دینی محبت، اس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار، اسی کو کہتے ہیں پیار اور محبت، الفت، مودت اور مواخات. اللہ ہم سب کو یہ بھائی چارگی، یہ محبت اور یہ سب جو خوبیاں ہیں، اللہ ہمیں ان خوبیوں پر کھرا اترنے کی توفیق دے. آئیے ذرا میں ایک اور سنا دوں. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت بڑے قرض تلے دبے ہوئے تھے. اس کے باوجود ان کا ایک بھائی تھا خیثمہ نام کا. خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بھائی کے قرض کو انہوں نے ادا کر دیا. وہو لا يعلم، اور انہیں خبر بھی نہیں. یوں سمجھیے کہ میں قرض دار ہوں کسی کا، اور میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں، رضوان سلفی صاحب دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. رضوان سلفی صاحب بھی قرض دار ہیں کسی کے. میں قرض کے بوجھ تلے دب رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود رضوان سلفی حفظہ اللہ ان کے قرض کو چپکے سے جا کر کے میں ادا کر دیتا ہوں، اور انہیں خبر نہیں ہے. لکھا ہے یہ احیاء علوم الدین للغزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے کہ وَقَانَ عَلَىٰ أَخِيهِ خَيْثَمَ دَيْنٌ قَالَ فَذَهَبَ مَسْرُوقٌ فَقَضَىٰ دَيْنَ خَيْثَمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. اللہ اکبر، عجیب قسم کی جھلکیاں ہیں. تو انہوں نے خیثمہ کے قرض کو چپکے سے ادا کیا، خیثمہ کو خبر نہیں کہ ان کا وہ قرض ادا کیا تو کس نے ادا کیا. وَذَهَبَ خَيْثَمَ فَقَضَىٰ دَيْنَ مَسْرُوقٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. اور یہ خیثمہ جو ہیں، انہوں نے مسروق کے قرض کو ادا کیا اس حال میں کہ مسروق کو خبر نہیں، پتہ نہیں، علم نہیں کہ ان کے قرض کو کس نے ادا کیا. یہ تھے اسلاف ہمارے، ہم ہیں سپوت ان کے. دونوں میں کس حد تک تفاوت ہے، اس تفاوت کو میرے بھائیو دوستو، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. اس اونچ نیچ کو جس حد تک ہو سکے برابر کیا جائے، اس خلیج کو جہاں تک ہو سکے پاٹا جائے، پر کیا جائے. جس دن اس خلیج کو، اس طرح کی خوبیوں کو ہم اپنانا شروع کر دیں گے، یقین جانے یہ دھرتی کو لوگ ہمیں سلام کرنا شروع کر دیں گے. میرے بھائی دوستو، یہ تھی چند جھلکیاں جذبہ ایثار کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ابھی سننے والوں کو بھی، بعد میں بھی سننے والوں کو، تمام سننے والوں کے اندر ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر صحیح طور پر اپنے آپ کو ان خوبیوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور ان خوبیوں کو اپنا سکیں. مولا توفیق دینے والا تو ہے. تو دلوں کو نرم کر دے، موڑ دے، تو پھر شاید کیا، پھر یقیناً ہمارے اندر بھی. تو میں بھائی دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ جذبہ ایثار ہے، یہ کام واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن توفیق مل جائے تو پھر مشکل نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ کہتا ہم کچھ لوگوں کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں اور وہیں کچھ لوگوں کے لیے مشکل کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کے اندر لپک ہو، طلب ہو، اس کے اسباب کو اپنائے، لپکے،
تب اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے۔ تو توفیق کے پانے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے، لیکن پھر بھی دوا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر فائدہ نہیں ہوا دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں فائدہ افاقہ نہیں ہوا تیسرے کے پاس جاتے ہیں، یہاں نہیں ٹھیک ہوا تو لکھنؤ چلے گئے، وہاں نہیں ٹھیک ہوا دلی چلے گئے، بمبئی چلے گئے، ملک کے باہر بھی نکل جاتے ہیں، حالانکہ اس بات کا ایمان اور یقین ہے کہ شفا دینے والا وہ ہے، تو توفیق دینے والا وہ ہے، لیکن توفیق کے اسباب کو اپنانے کا کام کون کرے گا؟ ہم اور آپ۔ شفا وہ دیتا ہے، لیکن شفا کے اسباب اپنانے والا کون؟ ہم اور آپ۔ تو اگر بیماری کے موقع پر شفا کے اسباب کو اپنانے کے لیے ہم کوئی کمی اور کجی اختیار کرنے میں کوئی اس اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی کمی اور کجی نہیں چھوڑ دے، تو پھر توفیق کے حصول کے لیے ان اسباب کے اپنانے میں کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسن عمل حسن خاتمہ کی توفیق دے، اور جو خوبیاں ہیں، جو اچھی صفات ہیں، ان خوبیوں اور اچھی صفات کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جتنی مذموم اور بری صفات ہیں اللہ ان سے بچنے کی ہمیشہ کے لیے توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔